آج ہم اس ویڈیو میں امتحان دینے کے حوالے سے بات کریں گے کہ خواب میں امتحان دینے کی کیا تعبیر بنتی ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور اس خواب کی مختلف تعبیریں بنتی ہیں۔ مثلا امتحان دے رہا ہے، اس کی اور تعبیر ہے امتحان کا رزلٹ آ گیا ہے، کامیاب ہوا ہے، تو اس کی اور تعبیر ہے۔ امتحان دینے کی کوشش کرنا یا بار بار امتحان دینے کی کوشش کرنا، امتحان میں لکھ نہیں پا رہا، امتحان نہیں دے پا رہا، اسی طرح اس کا پیپر ہے اور وہ کہیں بھاگ رہا ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین، اکثر لوگوں کو یہ خواب بھی آتا ہے کہ امتحان کی تیاری اچھی ہے مگر میں امتحان نہیں لکھ پا رہا، لکھا ہی نہیں جا رہا، بار بار کوشش کر رہا ہوں مگر امتحان لکھ نہیں پا رہا، کسی گھبراہٹ میں ہوں، بے بس ہوں۔ تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اکثر لوگ یہ خواب پوچھتے رہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو یہ خواب بھی آتا ہے کہ میں ایگزامینیشن ہال کے قریب پہنچ ہی نہیں پا رہا، اسی طرح خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں امتحان سے لیٹ ہو گیا ہوں، دیر ہو گئی ہے۔ تو اس قسم کے خواب کی الگ الگ تعبیر بنتی ہے۔ اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ خواب میں امتحان کی کامیابی دیکھنا۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، آپ نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں، آپ کا رزلٹ اچھا آیا ہے، آپ پاس ہو گئے ہیں، تو خواب میں امتحان کی کامیابی دیکھنا یہ ایک اچھا خواب ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ بندہ جو کام کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ پاک اسے کامیابی ضرور دے گا۔ خواب میں پیپر دے رہا ہے مگر لکھ نہیں پا رہا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بے بس ہے، لکھنے کی کوشش کر رہا ہے، پیپر نہیں آ رہا۔ تو اس قسم کے خواب یہ جو ہوتے ہیں جادو کے مریضوں کو آتے ہیں، یعنی ایسے خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جن کو رکاوٹ کا جادو کیا گیا ہو، یعنی کامیابی سے روکنا۔ یہ کامیابی سے روکنے کی جو رکاوٹ ہے یہ جادو کی علامت ہے، یعنی کامیابی سے روکنا۔ یہ خواب بہت زیادہ مریضوں کو آتے ہیں، جتنے بھی جادو کے مریض ہیں ان سب کو ایسے خواب اکثر آتے ہیں۔ تو اس جادو کا توڑ مزید کسی عامل سے جو تعویذ اور دم وغیرہ کرتا ہو، باعمل ہو، ان سے اپنا علاج ضرور کروائیں۔ خود کو بے بس دیکھنا خواب کے اندر امتحان کے لیے، یعنی امتحان دینے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ ہے، کوئی بھی چیز رکاوٹ بنے تو یہ جادو کی علامت ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہی نہ ہو وغیرہ۔ تو اس کا علاج ملاحظہ فرمائیں، سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ توبہ کی آخری 1 آیت 100 مرتبہ، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ 21 مرتبہ صبح و شام پانی پر دم کر کے پانی پیئیں اور منہ پر بھی لگائیں۔ اور دوسرا یہ کہ استغفر اللہ کا ورد کریں، استغفار پڑھیں، اللہ سے توبہ مانگے، سارے دن میں صرف 1000 مرتبہ یہ آپ نے استغفار پڑھنی ہے۔ اور تیسرا نمبر پر جو ہے رقیہ دم، یعنی 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھنا ہے۔ تو ایسے خواب جن کو آتے ہیں وہ یہ عمل ضرور کرے، اللہ کی رحمت سے اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، رکاوٹیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور یہ عمل ہر طرح کی رکاوٹوں کے لیے مؤثر ہے۔ آپ کوئی بھی کامیابی چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں یا کسی بھی معاملے میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو آپ ان رکاوٹوں کو، ان وظائف جو بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں، آپ کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے خواب دیکھنے پر صدقہ ضرور دیا کریں اور استغفار کی بھی کثرت کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے صالح خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اچھی معلومات، اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔